دوستو، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پر۔ آپ دیکھ رہے ہیں نوری سفلی عملیات۔ تو میرے پیارے دوستو، آج میں آپ کو سورۃ الفیل کے ایک ایسے نایاب، لاجواب، شاندار عمل سے متعارف کراتا ہوں کہ شاید ہی ایسا کوئی عمل آپ کی نظروں سے پہلے گزرا ہو۔ آج کا جو عمل ہے وہ سورہ فیل کا عمل ہے۔ عنوان جو آپ نے دیکھا وہ ہے سورہ فیل سے پری کی حاضری کا عمل۔ تو عنوان یہ ہے، لیکن میں آپ کو اس کی مکمل جانکاری، مکمل تفصیل آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے تمام نشیب و فراز میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے صرف ایک ہی بات کہوں گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ تو دوستو، جیسا کہ میں نے کہا، میں آپ کو سورہ فیل کے ایک عمل سے متعارف کراتا ہوں کہ جس میں صرف 360 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہوتا ہے سورہ فیل۔ سورہ فیل کو سورہ الم تری بھی عام زبان میں عام لوگ کہتے ہیں۔ سورہ فیل کو سورہ الم تری بھی کہتے ہیں، یعنی کہ میں آپ کو یہ سورت پڑھ کر بھی پہلے سنا دیتا ہوں ایک مرتبہ، تاکہ آپ کو لگے کہ ہاں میں اس کو کر بھی سکتا ہوں۔ تو سورت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ یہ سورت ہے، 5-6 آیتیں اس سورت میں ہیں۔ تو اس سورت کو صرف 360 مرتبہ پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ کب پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے، تو یہ آپ کے گوشے گزار کرنا میرا کام ہے۔ تو میں آپ کے گوشے گزار کر دیتا ہوں کہ اس عمل کو کیسے کریں گے، کب کریں گے اور کیا طریقہ کار ہوگا۔ تو دوستو، آپ بالکل ویڈیو کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ بعد میں مزید سوالات کرتے ہیں تو اس سے خود کو بھی پریشانی ہوتی ہے، ہمیں بھی پریشانی ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم تمام تفصیلات ویڈیو کے اندر ہی بتا دیتے ہیں، علیحدہ سے بتانے کی ہم جگہ چھوڑتے نہیں عام طور سے، ہمارا یہ مزاج ہے۔ تو آپ توجہ سے ویڈیو کو سنیں، تمام باتیں ہم ویڈیو کلپ کے اندر ہی عام طور سے درج کر دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں۔ تو دوستو، یہ عمل عروج ماہ میں آپ کریں گے، یعنی نیا چاند نظر آنے کے بعد۔ چاند کی 1 تاریخ سے 15 تاریخ تک کو عروج ماہ کہتے ہیں، اور نوچندی جمعرات جو بولا جاتا ہے وہ چاند نظر آنے کے بعد جو پہلی جمعرات آتی ہے اس کو نوچندی جمعرات کہتے ہیں۔ تو آپ اس کو نوچندی جمعرات سے بھی شروع کر سکتے ہیں، یا عروج ماہ میں آپ کسی بھی جمعرات سے آپ شروع کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بدھ سے بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو جمعرات سے شروع کریں۔ ٹھیک ہے دوستو، تو عروج ماہ میں آپ اس کو کریں گے، اور اس کے لیے آپ نے تنہا کمرے کا انتظام کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے اس بات کا بھی خیال کرنا ہوگا کہ آپ کا لباس جو ہو بالکل صاف ستھرا ہونا چاہیے، اور ایک گلاب کا عطر بھی ہونا چاہیے۔ گلاب کا عطر آپ اپنے کپڑوں پر لگائیں گے، اور ساتھ میں جو ہے آپ کے پاس جو مصلی وغیرہ ہوگا اس پر بھی آپ اس کو لگائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ گلاب کا عطر بھی، سفید کپڑا بھی، ساتھ میں عود کا یا لبان کا بخور آپ نے روشن کرنا ہوگا دوران عمل۔ ٹھیک ہے، اور قبلے کی طرف آپ رخ کریں گے۔ قبلہ رخ کہتے ہیں جدھر کو مسلمان نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جس طرف منہ کر کے مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ غیر مسلم بھی جو ہے ایسا عمل کر لیتے ہیں، تو ان کے سمجھانے کے لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ قبلہ رخ اس کو کہتے ہیں کہ جس طرف نماز کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ سورت چھوٹی ہے، بندہ کر بھی سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو قبلہ رخ ہو کے آپ نے کرنا، کمرہ آپ کا تنہا ہونا چاہیے۔
جب آپ عمل شروع کریں گے تو ٹائم اور وقت آپ کا سیٹ ہونا چاہیے پہلے سے، ٹھیک ہے دوستو۔ اب ایسا کرنا ہے کہ جب آپ اپنے روم میں جائیں جس میں آپ نے عمل کرنا ہے، تو آپ اس روم کے اندر ایسا کریں، پہلے حصار لگا لیں۔ آپ حصار آپ نے لگانا ہے 2.5 فٹ کا، یعنی چاروں طرف سے جو گول میں ہوگا، گولائی میں، وہ 2.5 فٹ کا حصار ہونا چاہیے۔ اس میں جسمانی حصار کام نہیں کرے گا، بلکہ زمینی دائرے والا حصار کام کرے گا۔ اس کے لیے اگر آپ کے پاس پہلے سے کوئی عمل ہے تو آپ اسی کو کریں، اور اگر پہلے سے کوئی عمل نہیں ہے تو پھر آپ آیت الکرسی، چاروں قل تمام کو 7 مرتبہ پڑھ کے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے جو ہے شہادت کی انگلیوں پہ دم کر لیں اگر جو ہے زمین کچی ہے، یا چھری پر دم کر لیں اگر زمین کچی ہے، اور اگر زمین پکی ہے تو پھر چاک مٹی پر یا کسی کوئلے سے دم کر کے نشان لگا لیں، دائرہ لگا لیں، تو یہ آپ کا حصار ہو گیا۔ اب آپ عمل کے لیے بیٹھیں گے، یعنی عمل سے پہلے کی جتنی بھی چیزیں ہیں اب آپ نے مکمل کر لی ہوں گی، تو بخور آپ روشن کر لیں۔ حصار کرنے سے پہلے کپڑوں پر عطر وغیرہ لگا لیں اور آپ حصار میں موجود ہوں۔ حصار میں موجود ہونے کے بعد آپ نے ایسا کرنا ہے، پہلے آپ نے 41 مرتبہ زیادہ سے زیادہ یا کم سے کم 11 مرتبہ درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے، اور درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 360 مرتبہ سورہ فیل کو پڑھنا ہے۔ سورہ فیل جو میں نے ابھی پڑھی ہے یہی سورہ فیل کہلاتی ہے، تو 360 مرتبہ سورہ فیل پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر 11 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے آپ کا یہ عمل مکمل ہوگا۔ عمل مکمل جب آپ کا ہو جائے تو یہ آپ کا پہلا دن مکمل ہوا، کیونکہ اس میں کسی طرح کا خطرات تو نہیں ہوتے، لیکن بعض مرتبہ ڈرانے والی شکلیں موجود ہو جاتی ہیں، اس لیے احتیاطاً یہ بتایا ہے۔ دوران عمل آپ نے پرہیز بھی کرنا ہے، پرہیز جلالی اور جمالی ہوگا، اور مسلسل آپ نے اس عمل کو 40 دن تک کرنا ہوگا۔ 40ویں دن حاضری ہوگی، آپ قول و قرار کر لیں، اور ایسے آپ نے عہد و پیمان لینے ہیں کہ جس کی آپ پاسداری کر سکیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کے بعد آپ دوبارہ حاضری کا طریقہ پوچھ لیں، یا کم از کم اس کو یہ کہیں کہ جب بھی کوئی کام ہو تو مجھے کان میں آواز ضرور دیا کرے تاکہ مجھے پتہ لگ جایا کرے۔ تو اس طریقے سے آپ کام لے سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئے گی تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور